السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث الصحیح، قال اللہ تعالی فی الحدیث القدسی، الکبر ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما ادخلتہ فی النار، او کما قال اللہ تعالی فی الحدیث القدسی۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشی، قابل احترام خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات لائق و زیبا ہے اس مالک ارض و سما الحی القیوم اللہ رب العالمین کے لیے، جس ذات پاک نے اربوں خربوں انسان میں سے چن کر ہمیں، آپ کو اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو توحید خالص کی رہنمائی فرمائی۔ ساری تعریفات اسی محسن اعظم رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر،
بطور خاص امام الانبیاء سید المرسلین سید الموحدین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ایمان والے سچے بھائیوں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان انتہا درجے خوبصورت، حسین و جمیل اور سب سے زیادہ سینسٹیو، سب سے زیادہ حساس جو ٹاپک ہے پورے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں، اس کو میں نے چنا ہے توحید الہی، توحید رب العالمین۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی برتری اور بزرگی، قرآن و سنت کی روشنی میں توحید الہی کی فضیلت کی تھوڑی سی جھلک، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، ایک جھلک آپ کو دکھائی جائے گی قرآن مجید کی نورانی آیات کی روشنی میں اور رسول کائنات علیہ السلام کی مستند حدیث متواترہ کی روشنی میں، بلا کسی تمہید کے۔ سب سے پہلی بات، توحید جس کا نام ہے عربی زبان میں، جس کو ہم وحدانیت الہی بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی فضیلت، اور میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، یاد رکھنا مسلمانوں، تمام خواتین سے بھی میری گزارش ہے، پورے قرآن حکیم میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک 30 پارے قرآن حکیم میں 114 سورتیں اور 6666 آیات قرآنی میں سب سے زیادہ خوبصورت کوئی آیت پاک ہے تو وہ سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے۔ توحید الہی کے تعلق سے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی آیت کریمہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں نازل ہی نہیں فرمایا۔ سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ ایمانی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والی اور توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اس کی بزرگی کو بتانے والی جو آیت پاک ہے اسی کی تلاوت میں نے کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرماؤ۔ رب العالمین اپنی توحید کی گواہی خود دیتے ہیں۔ بولو ایمان والو، ذرا ایمان کی کان سے سننا، اللہ رب العزت جس بات کے شاہد ہوں، جس بات کی شہادت، جس ناقابل تردید حقیقت کی شہادت دینے کے لیے پہلے نمبر پہ خود رب العالمین فرمائیں کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں، اور اپنے ساتھ رب العالمین نے 2 گواہ اور لائے۔ ایمان والوں، ذرا سنجیدگی متانت کے ساتھ، بڑے حلم کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ لوازمات ہیں اس سے تھوڑا اپنے آپ کو الگ کر لو، یکسو ہو جاؤ، اپنے رب ذوالجلال کے ذکر کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ پورے قرآن حکیم میں یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالی اپنی توحید کی گواہی کے لیے بذات خود بنفس نفیس شہادت دیتے ہیں اور 2 گواہ اپنے ساتھ اور لاتے ہیں،
7 آسمان کے فرشتوں کو مالک نے کھڑا کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ فضیلت ان سچے علم والوں کی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دین سے بطور خاص نوازا ہے، علم قرآن سے، علم حدیث سے، علم دین سے نوازا ہے۔ ان سچے اہل علم کو بھی رب العزت نے 3rd نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ گواہ بنا کر کے اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا شہید اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت دیتا ہے، کس حقیقت کی؟ انہو لا الہ الا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ذات پاک میں، صفات پاک میں، اسماء حسنہ میں، وہ اپنی ذات پاک میں تو وحدہ لا شریک ہے ہی، وہ اپنی صفات مبارکہ مقدسہ میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے اسماء حسنہ میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا۔ رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں مجھ سے بڑا سچا کون میرے بندو؟ مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، میں سب سے بڑا سچا ہوں اپنے قول میں، اپنے فرمان میں۔ تھی نہیں، لیکن انسانوں پر کرم کیا، احسان کیا رب العالمین نے کہ 2 گواہ اپنے بعد اور لایا، اپنی وحدانیت کی اہمیت اور فضیلت کو بتانے کے لیے کہ میری گواہی تو کافی تھی، لیکن سنو، شاید تم بہت موٹے دماغ والے ہو، تو اب تو سمجھو کہ تیرے رب کے بعد اس توحید خالص کی، وحدانیت الہی کی گواہ 2 اور ہیں میرے پاس۔ پہلے 7 آسمان میں جو ان گنت فرشتے ہیں، بے شمار، چونکہ ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ رب نے قرآن حکیم میں خود ہی فرمایا۔ 7 آسمان میں ایک ہی کوالٹی کی مخلوق ہے، یعنی نورانی مخلوق، حضرات ملائکہ، وہ اللہ تعالیٰ کے سب لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور ان میں ٹوٹل A to Z ایمان والے ہیں، سب توحید پرست ہیں، چونکہ فرشتوں میں توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانوں میں اور جناتوں میں یہی 2 مخلوق ہے جن میں توحید اور شرک کا جھگڑا ہے، ورنہ جو فرسٹ نمبر کی مخلوق ہے ان میں توحید الہی کے سوا اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ ان کی فطرت، ان کی جبلت، ان کی سرشت میں توحید کی فضیلت مالک نے ودیت فرمایا ہے، ان کو توحید الہی کے ساتھ پیدا ہی فرمایا ہے۔ تو 2 گواہ میں دوسرے گواہ اللہ تعالیٰ فرماتے والملائکۃ، میرے فرشتے بھی گواہ ہیں کہ میں اکیلا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں۔ اور گواہ چاہیے تمہیں تو سنو، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اس دنیا فانی میں جتنے سچے علم والے میرے بندے ہیں وہ ٹوٹل گواہ ہیں کہ میں وحدہ لا شریک فی الذات والصفات والاسماء الحسنى تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اور آگے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے زبردست غالب، اور ساری حکمتوں کا مالک وہی ہے، وہ سب سے بڑا حکیم ہے اور سب پر غالب ہے، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، 7 آسمانوں کے ذرے ذرے میں ان کی سلطنت ہے، حکومت ہے۔ پھر مالک کائنات نے اس توحید الہی کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے سورۃ القصص پارہ نمبر 20 میں اور ذرا کھلم کھلا کلیئر کٹ بندوں کے ذہن کے دریچہ کو کھولنے کے لیے سوالیہ انداز میں اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے مالک کائنات نے اپنے نبی رحمت علیہ السلام سے فرمایا قل ارأیتم، پہلے تو فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ،
وہی اللہ پاک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر فرمایا لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ، اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا، ساری کی ساری تعریف، تحمید، تکبیر، تحلیل، ساری تمجید، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ کہاں؟ فی الاولی، اس دنیا میں بھی، اور وہ فی الاخرہ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد و ثنا ہے۔ پھر فرمایا قل ارائیتم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے بندوں کے ذہن کے دریچہ کو کھولیے اور ان کا برین واش کیجئے، ذرا پوچھئے تو ان سے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے ذرا سوالیہ انداز میں ان سے پوچھئے، اگر اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک، صرف اللہ ہے، وہی ذات پاک ہے جو خالق ارض و سما ہے، مالک ارض و سما ہے، حاکم ارض و سما ہے، سلطنت اور حکومت ساتوں طبق آسمان میں، 7 طبق زمین کے ذرے ذرے میں اسی کے لیے ہے، وہ تمہارے ذہن کو صاف کرتے ہوئے تمہیں دعوت دیتا ہے کیا؟ ان سے پوچھئے اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری رات کی تاریکی کو، ظلمت کو، اندھیرے کو قیامت کی صبح تک رات کو رات ہی رکھ دے، چھوڑ دے، رات کو رات رہنے دے، تو اب بتاؤ من الہ غیر اللہ، اللہ تعالی کے سوا کون کوئی معبود ہے کیا جو تمہاری رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں تبدیل فرما دے؟ یاتیکم بضیاء، روشنی، دن کی جو اجالا ہے وہ دن کا اجالا تمہارے سامنے لا دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ افلا تسمعون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پھر آگے جملہ ارشاد فرمایا دوسرے طریقے سے، قل ارائیتم، میرے حبیب ذرا میرے بندوں سے پوچھو، ان جعل اللہ علیکم النہار، یہ دن کا اجالا جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دن کو دن بنا کر کے چھوڑ دے، دن تو بنایا ہی ہے اس نے، دن کو دن رہنے دے، اب تک الی یوم القیامت، سرمدن الی یوم القیامت، قیامت کی صبح تک دن کے اجالے کو دن کے اجالے بنا کے رکھے، رات کا اندھیرا نہ لائے۔ من الہ غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہارے دن کے اجالے کو تمہارے سکون کے لیے رات کے اندھیرے میں تبدیل فرما دے؟ یہ جو آرام سے سوتے ہو میاں جا کر کے، دن بھر کام کرتے ہو، رات میں سکون سے سوتے ہو، پھر فریش ہو کر کے صبح اٹھتے ہو، کیا یہ بچوں کا کھیل تمہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ صبح و شام کا آنا جانا، یہ صبح کا اجالا، رات کی تاریکی کا جانا، اور شام کے وقت کا آنا، اور دن کے اجالے کو سمیٹ دینا، لپیٹ دینا، یہ کس کا کام ہے؟ افلا تبصرون، کیا آپ کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر مالک کائنات اور کیا وحدانیت الہی کی کہ رب العزت نے اس سبق کو پڑھانے کے لیے، اس عظیم الشان لیسن کو سمجھانے کے لیے، اس ٹاپک اور عنوان کو، یہ کتنا عظیم الشان ہے، اس کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اپنے اپنے زمانے میں ان کی قوم کے پاس، ان کے خطے میں رب العزت نے سب کو مبعوث فرمایا، اور پہلا سبق، پہلا لیسن، پہلا عنوان کیا تھا؟ کیوں پتہ ہے؟ دین کی بنیادی جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے توحید الہی، اور کتنا اہم ہے یہ، اس سے اندازہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے توحید کا سبق سب سے پہلے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بذات خود پڑھایا۔ ایمان والو، یہاں پر رک کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا، آپ اپنا ذہن اور دل میری طرح متوجہ رکھو، میں جو کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے دنیا میں استاد شاگرد ہوتا ہے، تو انسان پڑھانے والا ہوتا ہے، وہ استاد ہے، پڑھنے والا بھی انسان ہوتا ہے۔
ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان ہستیوں کے بارے میں، ان شخصیات کے بارے میں جن کو رب معلم بن کر خود تعلیم اور ان کی تربیت فرمائے؟ نبیوں کی پوری جماعت کو اللہ رب العزت نے بذات خود توحید کی تعلیم اور وہ سارے علوم جو ان کے پاس تھے، اللہ رب العزت نے بذات خود ان کو معلم بن کر کے ان کو تعلیم فرمایا۔ ایسے کہ آپ نے سنا کہ کسی نبی کا کوئی استاد ہے؟ سننے میں آیا کبھی؟ کوئی ہسٹری میں پڑھا؟ دادا آدم علیہ السلام فرسٹ پیغمبر، فرسٹ میسنجر آف اللہ تعالیٰ ہے، چوتھے پیغمبر جو سب سے عظیم الشان، بڑے مشہور و معروف ہے، چوتھے نمبر کے پیغمبر، جہاں سے شرک کی بنیاد جن کی قوم نے دنیا میں ڈالی، یعنی کھیتی شروع کیا، شرک کی بیج بویا جن کی قوم نے، قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام چوتھے نمبر کے پیغمبر۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر کے پیغمبر بنا کر، یعنی پہلا رسول کی حیثیت سے جو پیغمبر اس دنیا سرزمین پر قدم رکھے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، چونکہ ان سے پہلے رسول کوئی نہیں آئے، سب نبی تھے۔ دادا آدم علیہ السلام بھی رسول نہیں تھے، یاد رکھیے گا، علمی بات ہے۔ دادا آدم علیہ السلام صرف نبی تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام سیکنڈ نمبر کے نبی ہیں، انہی کے بیٹے ہیں جو ان کے گود میں پلے ہیں، وہ بھی نبی تھے۔ تیسرے نمبر کے پیغمبر کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بھی نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ چوتھے نبی جو آ رہے ہیں وہ رسول بن کر آ رہے ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث پاک بھی ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے پہلا رسول ہونے کا اعلان جو فرمایا کہ پہلے رسول ہونے کے حیثیت سے جو دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، شیخ الانبیاء جن کا ٹائٹل ہے، لقب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان سے زیادہ لمبی عمر والے دادا کے بعد پوری انبیاء کرام کی جماعت میں کوئی ہے ہی نہیں، 950 سال، 950 سال، اور ان کی اتنی لمبی عمر شاید لوگوں کو شک ہوتا تو رب حکیم نے کسی پیغمبر کی عمر، لائف، ان کی عمر شریف کا ذکر قرآن میں نہیں کیا سوائے نوح علیہ السلام۔ یہاں تک کہ دادا آدم علیہ السلام کی بھی عمر کا ذکر حدیث پاک میں ہے، ہسٹری آف اسلام میں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ایک پیغمبر خوش نصیب ہے، حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال، 50 سال کم دادا آدم علیہ السلام سے، چونکہ ان کو 1000 ایئرس ملا تھا، 1000 سال، ان سے 50 سال کم۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہے جن کی عمر کا ذکر بھی قرآن مجید کے سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کا اتنا لمبا عرصہ، انہوں نے اس قوم کو توحید کا سبق پڑھایا جس قوم نے شرک کی بیج بو کر دنیا میں شرک کی کھیتی شروع کیا۔ جیسے لوگ اناج کی کھیتی کرتے ہیں نا، دھان چاول کی، گیہوں کی، اس نے شرک کی کھیتی شروع کیا۔ اسی لیے مستند حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنی عدالت اعلیٰ میں کل قیامت کے دن پوری انسانیت کی تاریخ میں جس قوم کو، جس نبی کی امت کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیں گے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہوگی، اور آپ وہ خوش نصیب ہوگے جن کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ جب وہ جرح کریں گے کہ نہیں مولا ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میری توحید کا سبق پڑھانے کے لیے کوئی پیغمبر آئے تمہارے پاس؟ نہیں، کوئی تو نہیں آیا تھا، جھوٹ بولے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رد نہیں فرمائیں گے اور اس سے بحث بھی نہیں کریں گے، یہ مولا کی شان کے خلاف ہے۔ مولا گواہی پیش کریں گے، بالکل سسٹم کے تحت کام ہوگا، یہ نہیں کہ تم نہیں جھوٹ بولتے ہو، میں رب ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے پیغمبر کہتے ہیں، نہیں، مولا کچھ بھی نہیں فرمائیں گے، کوئی رد نہیں فرمائیں گے، بلکہ سسٹم کے تحت نظام دیکھیے اس حکیم اعظم کا، مولا فرمائیں گے ٹھیک ہے، تو اے میرے محبوب کی امت، اے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کو حکم ہوگا میرے آخری پیغمبر کی امت کو لاؤ گواہی کے لیے۔ ہاں آپ کھڑے ہو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے توحید کا سبق پڑھانے کے لیے، آپ کیا کہتے ہو؟ کیا گواہی ہے؟ یہ سینہ تان کے وہاں پر کہیں گے نہیں میرے مولا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نام کے پیغمبر آپ کے 1-2 سال نہیں، 100 سال نہیں،
200 سال نہیں، 950 سال تک ان کو سبق توحید کا پڑھایا تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر وہ جرح کریں گے کہ مولا یہ تو آپ کے آخری نبی کی امت گواہی دینے آئے. کیا یہ کھڑے تھے وہاں پر کہ ہم نے نبی ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمارے پاس نبی آئے تھے؟ تو پھر رب العزت ان سے سوال کریں گے کہ آپ کے پاس سے یہ جو گواہی آپ دے رہے ہو، آپ کے پاس کیا برہان ہے، کیا سلطان، یعنی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تب یہ ثبوت پیش کرے گا قرآن کو اور سنت کو، حدیث پاک کو. اے رب ذوالجلال والاکرام، ہم تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن تو نے آخری آسمانی پیغام قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا تھا. اس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر جمیل قرآن مجید میں پڑھا تھا. ہم اس کی روشنی میں اور اپنے نبی کی سنت یعنی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں. پھر ان کا مکالہ ہوگا اور ان کی گواہی ثابت ہوگی اور ان پر جہنم واجب ہوگی. اب غور فرمائیے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق پڑھانے کے لیے بھیجا، اور آخری پیغمبر اعظم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سالہ زندگی عطا فرمایا. نبوت و رسالت کی 23 سال 23 ایئرس، 13 سال مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی. اب توجہ چاہتا ہوں یہاں پر رک کر کے. 13 سال جو مکی زندگی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایمان والوں اور ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ پاک میں توحید کی عظمت کا کیا علم ہے کہ 13 سال تک رب العزت نے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو عبادت کی شکل میں کوئی حکم نہیں نازل فرمایا. یہ تو سورج کے کرنوں سے زیادہ روشن بات ہے. نہ نماز کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا، نہ روزے کا، نہ حج کا. یہ تمام احکامات میں سے کوئی حکم نہیں، صرف توحید کا سبق پڑھاؤ میرے نبی. 13 سال تک نبی رحمت نے کس کی توحید کا سبق پڑھایا. یہ اہمیت بتانی ہے ایمان والوں کو کہ توحید وہ ٹاپک ہے، وہ عنوان ہے جو انسان کی زندگی کا سب سے ٹاپ کلاس، سب سے بنیادی وہ اچھائی ہے اور وہ نیکی ہے. اگر انسان کے اندر توحید خالص ہے تو اس کی پوری زندگی خوبصورت ہے. تھوڑے عمل پر اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں راضی ہو جائے گا اور رب العزت اس کے لیے نجات کا پروانہ دے گا. انشاءاللہ اس کے داہنے ہاتھ میں اس کا رزلٹ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، جس کو قرآن حکیم میں کہا گیا اصحاب المیمنہ، داہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. چونکہ وہاں 2 ہی آپشن ہیں، داہنے والے کامیاب، بائیں والے ناکام. داہنے والے ہونے کا مطلب ہے جنتی، چونکہ مالک کائنات نے یہی فیصلہ کر رکھا ہے پہلے سے. تو آپ غور فرمائیے، اللہ رب العزت نے 13 سال تک آخری پیغمبر کو صرف توحید کا سبق پڑھانے کے لیے مکی زندگی میں کوئی احکام نہیں نازل فرماتے ہیں. 12 سال کے بعد جب ہجرت مدینہ کو 1 سال باقی رہ گیا تو ایک حکم مالک کائنات نے دیا نماز کا. کتنے نبوت کے اعلان کے 12 سال گزر گئے، بیچ میں کوئی حکم نہیں آیا. 13واں سال شروع ہونے والا تھا تو رب العزت نے معراج پاک کا سفر کروا کر نماز کا تحفہ، وہ بھی 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا. آخری بات، اللہ رب العزت نے توحید جس کو سب سے زیادہ حساس موضوع پورے قرآن حکیم میں قرار دیا، آج امت کے افراد نے، پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے بسوا کلیان کی نہیں، امت مسلمہ نے اس کو لائٹلی لیا، جتنا سیریسلی اس کو لینا تھا نہیں لیا. گڈ مڈ کر دیا ساری چیز کو، شرک اور توحید دونوں کی کھچڑی بنا کے نگلنے کی کوشش کیا. توحید کا نام بھی لیتے ہیں ادھر زبان سے، لیکن عمل سے شرک میں پورے طور پر غلیظ ہو چکے ہیں. امت کے چند افراد گنے چنے شاید بچ پائیں گے، ورنہ امت مسلمہ اکثریت ایمان کے دعوے کے باوجود، اسلام کے اعلان کے باوجود، ایمان کے اعلان کے باوجود، ایمان کی گواہی وہ دے رہے ہیں. لیکن جانتے ہو ایمان والوں، امت مسلمہ کی اکثریت طبیعت والی توحید کا اقرار کر رہی ہے، شریعت والی توحید کا نہیں. توحید کی 2 کوالٹی ہے،
ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو توحید خالص ہے جس پر نجات کا وعدہ ہے، ایک ہے طبیعت والی، ہماری طبیعت میں یہ توحید آئی کہ ہم توحید کا اپنے من سے، اپنی طبیعت سے، اپنے خواہش سے ہم ڈیفینیشن کریں، اس کی تعریف کریں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا ہو گیا، ہاں عبادت میں عمل میں شرک ہو رہا ہے لیکن وہ خوش ہے، اور شیطان نے اس کو پٹی بنا رکھا ہے، نہیں نہیں تم سے بڑا مواحد کوئی ہے، تم سب سے پکے سچے مسلمان ہو۔ دن رات اپنے عمل میں شرک کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیے جا رہے ہیں، اور ادھر کیا کہہ دیا؟ لا الہ الا اللہ، نو کے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، بھلی اس کی عظمت دل میں ہو مت ہو، دل نے نہیں، طبیعت نے کہا تو سب سے بڑا مسلمان ہے۔ کون کہتا ہے؟ چھوڑو، وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ حدیث پاک کی بات کرتے ہیں، ان کو رہنے دو، تم سب سے بڑے توحید پرست ہو، تم سب کچھ کرو، شرک کرو، کفر کرو، بدعت کرو، بدعت اور شرک اور کفر کی غلاظت میں غلیظ بن جاؤ، لیکن صرف کہہ دو لا الہ الا اللہ، بس پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ پھر یاد رکھیں یہ طبیعت والی توحید کا اعلان ہے، شریعت والی نہیں۔ شریعت والی توحید وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے، نبی پاک کی سیرت میں ہے، صحابہ کی سیرت میں ہے، تابعین اور تبع تابعین اور تمام محدثین سچے ایمان والوں کی سیرت طیبہ میں ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا ہماری تمہاری طبیعت والی توحید لے کر اگر چلو گے تو ہمیشہ ناکام رہو گے۔ آج امت کا خواب غفلت میں سو رہی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، جبکہ رب العزت کے رجسٹر میں شریعت والی توحید جو ہے اسی پر نجات کا وعدہ ہے۔ تمہاری ہماری اور کائنات والوں کی طبیعت نے جس کو توحید کہہ دیا، بھلی قرآن مجید میں وہ توحید تمہیں ملے نہ ملے، سیرت نبی میں ملے نہ ملے، تم خوش ہو اور بڑے آرام سے ریلیکس ہو کر کے سو رہے ہو، کبھی ڈر بھی نہیں لگتا کہ ہمارے عمل میں شرک ہے، ذات پاک کو ایک مانا لیکن صفات کو نہیں مانا، اور اسماء و حسنہ کو نہیں مانا، جبکہ توحید فی الذات والصفات والاسماء الحسنہ۔ اب اس پر مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں، چونکہ خطبہ جمعہ کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات رب العزت تمام امت مسلمہ کے ان افراد کو جن کو شریعت والی توحید کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی ہے، ان کو تکبر اور غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ان کو تکبر غرور سے بچنے کی اس لیے توفیق عطا فرمائے کہ شیطان ان کو بہکا کر کہیں ایسا نہ کر دے کہ مغرور بنا دے کہ تو ہی ہے توحید پرست ہے۔ توحید پرستی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم کہ اگر ہمارے پاس شریعت پاک والی توحید ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، نہ کہ ہماری جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کوئی ہدایت سے ضلالت کے راستے پر شرک اور کفر اور بدعت اور شرکیہ اعمال میں ملوث بھی ہے، غلیظ ہے وہ، اور پھر بھی توحید کا نام لیتا ہے، جو اس کی طبیعت نے گڑھ لیا، جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں نہیں، پیارے نبی کی سیرت میں نہیں، تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں، ہدایت کی توفیق عطا فرمائیں، اس کو بھی خالص توحید خالص کے اوپر آنے کی دعوت بھی ہم دیں، اور اس کو دعوت دینے کے بعد اس کے لیے دعا بھی کریں، چونکہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ ہاں، افسوس ہوتا ہے، قلق ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، یہ میرے نبی کی امت ہے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن قرآن مجید اس کو مشرک کہتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں مالک کائنات نے فرمایا تم میں اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود مشرک ہو تم۔ یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، نبی بھی نہیں کہہ رہے، مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن کا اعلان ہے، تم میں اکثر لوگ توحید کا اقرار کرتے ہوئے اکثر تم مشرک ہو۔ اب ذرا ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتے رہیں، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں، چونکہ توحید اور شرک کا سبق اگر پڑھنا ہے تو رب کا آخری آسمانی پیغام موجود ہے، تھوڑا وقت نکالیے، علم حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات
ہم تمام ایمان والے بندوں کو اس توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے جس کی تعلیم پہلی صدی ہجری میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیا تھا، چونکہ وہی وہ توحید خالص ہے جو قرآن میں ہے، اور اس توحید خالص کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے۔ بعد والوں نے ڈپلیکیٹ توحید پیش کیا دنیا کے سامنے، اور خود بھی رہے اور دنیا والوں کو دعوت دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ڈپلیکیٹ توحید سے اور اس نقلی توحید سے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام والی جو توحید ہے وہ ہے خالص توحید، اسی کی توفیق ہر مسلمان کو رب العزت عطا فرمائے، اور دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو توحید خالص کی طرف لے جاتی ہے۔ اعمال کا درجہ بعد میں ہے ایمان والوں، ایمان والیوں، سب سے پہلے بنیادی چیز توحید ہے، چونکہ اگر توحید خالص نہیں ہے تو اعمال بھی کرو گے سب ستیہ ناش ہو جائے گا، سب بیکار ہوگا۔ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دل کو ہدایت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول اللہ الامین، ہادی البشریہ الى نور الحق وضیاء الیقین، من براسن الشرک والضلال المہین، اما بعد، فیا معاشر المسلمین وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات، ویا معاشر المسلمین علیکم بالسنہ فإن السنة تهدی إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔ صفحے درست کر لیں خواتین حضرات کو۔